امام زمانہ دی آمد تے بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین و اولادہ المعصومین فی حضر سات و فی کل سات من سات اللیل والنہار ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسقنہ ورزقہ طوا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم خالق کائنات، زمین پر تیری حجتوں سے محبت کا دعویٰ کرنے والے جہاں جہاں ہم رہتے ہیں احسان فرما، ہمیں دعوے کو سچ ثابت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس مقصد کے لیے تو نے دنیا میں بھیجا وہ مقصد پورا کرنے کی، مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام واجب نہیں اوجب ہے، ہمیں حق کے ولایت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اتنا حق ادا کر جائیں دنیا میں کہ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں ان کا علی کیسا ہوگا۔ مالک کون و مقام مالک ارض و سما، ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کا امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سادات مومنین کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کی راہوں میں پل کے بچھانے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں اس مقدس ذکر کا صدقہ، خصوصاً انصر بھائی نے اپنی ہمشیرہ کا کہا، اور جہاں جہاں مومنین مومنات بیمار ہیں برکت امام زمان علیہ السلام سے شفاء کاملہ عطا فرما۔ خالق کونین جو مقروض ہیں امام زمان کی برکت سے قرض غیب سے ادا فرما، جو بغیر ہیں امام زمان کی انتظار گاہ عطا فرما۔ خالق کونین جو بے اولاد ہیں ذکر کا صدقہ، اس خوبصورت قبولیت کے وقت کا صدقہ صاحب الزمان کے لشکر کے سپاہی عطا فرما۔ ہمارے ورثاء و سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہیں۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر انصر صاحب نے امر امام سے یہ اہتمام کیا۔ میں نہیں کہوں گا ممبر پہ کھڑے ہو کے کہ اسے قبول فرما، میرا ایمان ہے اگر امام قبول نہ کرتے مجلس نہ ہوتی، اسے نصرت امام میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ پہلی دفعہ آپ کے علاقے میں حاضر ہوئے، میرے خیال ہے تھوڑا میں آگے پڑھ کے گیا تھا۔ ہنجن بھائی جی بسم اللہ تشریف فرما ہے۔ بہرحال اس علاقے میں پہلی دفعہ حاضر ہوا، عرفان کے کچھ موتی میں لے کے آیا ہوں، خیرات نیاز لنگر تبرک کے طور پر سنبھالنے کی کوشش کرنا فائدہ ہے۔ ہو سکتا ہے زندگی کہیں نہ کہیں رکی ہو، چل پڑے گی۔ میرے پاس حقیقتیں ہیں، میں ممبر پہ اعلان کرتا رہتا ہوں، میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ میں تمہارا جواب دے اتنا نہیں جتنا میں امام زمانہ کا جواب دے گا۔ یہ ممبر مقدس بنا ہی اس لیے ہے کہ حقیقتیں ریت کے سامنے رکھی جائیں۔ کوشش کریں گے۔ ہماری ماں نے ہم پہ سب سے پہلا احسان یہ کیا، لقمہ یہ کھلاتے ہوئے کہا تھا نظر اللہ نیاز حسین۔ نیاز اس کو نہیں کہتے، یہ فیس ہے، یہ معاوضہ ہے کہ میں آیا ہوں احسان لگا کر، بانی جی مجھے کچھ دے۔ اس کو نیاز نہیں کہتے، اس کو فیس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کا دل کرے بسم اللہ، کھلا میدان ہے، 4 دن کی زندگی ہے، آگے قائم ہے۔ بہت شکریہ۔ آگے صاحب الزمان جی ایسے ہی ہے نا جی، آگے شہنشاہ زمانہ بیٹھے ہیں، 4 دن کی کن کے لیے کماتے ہیں؟ یہ میرا بیٹا، یہ میرے بیٹے، یہ میری جائیداد، یہ میری زمین۔ جہاں بیٹھے ہو ایمان سے بتاؤ شروع سے تمہاری تھی؟
روئے زمین پہ رہنے والا ہر بندہ رینٹ پہ رہتا ہے. یہ ساری کائنات آل محمد کی ہے. مہربانی ساری کائنات اس مقدس گھرانے کی ہے جی. جیسے امیر کائنات نے حق مہر میں 7 زمین 7 آسمان دریا سمندر پانی شہزادی کونین کو دیا. ملکیت تو ان کی ہے, ہم تو رینٹ پہ رہتے ہیں. عارضی ہے نا, آج ہم میں کل کوئی اور, پہلے اور بھی تو تھے نا. چلتے 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 سفر یہاں تک پہنچا. ایسے ہے کن کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں؟ اتنا ہو جائے, اتنا کچھ بھی نہیں ہے یہ. اگر کچھ اکٹھا کر سکتے ہو تو علی کو اکٹھا کرو. بہت شکریہ. اگر قدم قدم درود پڑھتے آگے آ جاؤ, پیچھے والے مومنین کو جگہ آسانی سے مل جائے گی. پھر گفتگو شروع کرتے ہیں. حضور ادھر آ جائیے, میں سامنے زیارت کرتے رہیں آپ کی. بہت شکریہ. حقیقت کا آئینہ تو دیکھنا چاہیے نا, باقی ہر ایک کی اپنی مرضی جو جس طرح مناسب سمجھے. بسم اللہ. تصور صاحب طبیعت بیدار ہیں, پریشان تو نہیں ہو؟ لو جی, میں آل محمد کے احسانوں میں سے پہلے احسان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو امت کو فرمان کی صورت میں دیا, کلام کی صورت میں, فرمان کی صورت میں. واجب الرحمت فرما رہے تھے میں نے ایک شادی ترک کی, آپ کے انتظار میں بیٹھا تھا. طاہرہ پہ گفتگو کریں. طاہرہ شہزادی کونین کا لقب ہے. طاہرہ مطہرہ بھی ہے. کوئی چیز پاک ہو, طاہر کا مطلب ہوتا ہے پاک, ایسے ہے جی. مطہر کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنے والا. جیسے پانی ہے, یہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. ہم پانی کی تعریف کرتے رہے, پانی کی کیا بات, پانی طاہر پانی طاہر. کبھی پانی سے تو پوچھیں تیری طہارت کے پیچھے چھپا کیا ہے. بہت شکریہ. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ میں جلدی تو نہیں بول رہا. بہت شکریہ. پانی سے تو پوچھیں تیری طہارت کے پیچھے کیا چھپا ہے, تو ہم جیسوں کے اندر جا کے چاہتا کیا ہے. پانی کہے گا اصل میں تم انسان ہو, اللہ نے تمہیں عقل دی, شعور دیا, تم کوشش کرتے ہو گدلا پانی نہیں پیتے, صاف پانی پیتے ہو. کیوں؟ اندر ایک تو تمہاری پیاس ختم ہو, دوسرا تمہارا اندر میرے پینے کی وجہ سے پاک ہو. اب آپ دیکھیے جو ہمارے کپڑے دھلتے ہیں, پسینہ مٹی غلاظت لگ گئی, پانی پاک کر دیتا ہے نا. تو طاہر اسے کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو. اگر پانی یہ چاہتا ہے مجھے پینے والا پاک ہو, تو کیا خیال ہے دو جہانوں کی سردار یہ نہیں چاہتی ہمارے چاہنے والے پاک ہوں. بہت شکریہ, مہربانی. میں ایک سوچ دے کے جاؤں گا, سنبھالنے کی کوشش کرنا, مہربانی. کیا شہزادی کونین کا ارادہ نہیں؟ یقیناً ارادہ ہے ہمارے چاہنے والے بھی پاک ہوں. لو جی, شہزادی کونین کی دہلیز اختر پہ سلمان کے پیچھے, قلندر کے بھی پیچھے کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں. آپ کہیں گے سید اتنا پیچھے؟ ہاں, بنتا بہت پیچھے ہے. مہربانی. بنتا بہت پیچھے ہے. کیوں؟ گاڑی میں سرکار قلندر, دروازے پہ جناب سلمان. ہم دروازے پہ جا کے سلمان کے برابر بن جائیں؟ ہاں بن سکتے ہیں, لیکن بننے کے لیے منا بننا پڑے گا. ماشاءاللہ کمال لوگ ہو, سنبھالتے جانا. بننے کے لیے منا بننا پڑے گا. جی کہیں گے سید لاہور سے آیا, پیسے نہیں لیتا, ذکر آل محمد کرتے, ہمیں پریشان کر کے چلا گیا. منا بننے کے لیے کوئی خاص شرط ہے؟ ہاں, منا بننے کے لیے ایک شرط ہے, خاص شرط ہے, اہم شرط ہے. کیا؟ رسول نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے. ایسے ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ضرور ہوگا سرکار نے کسی کو فرمایا ہوگا یہ ہم میں سے نہیں. حضور آپ کو علمی نکتہ دے رہا ہوں. بہت شکریہ. علمی نکتہ دے رہا ہوں, سنبھالنے کی کوشش کیجئے گا. علمی نکتہ, کلو شین یورف علی ازدادہا, ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. مثلا اس وقت دن ہے,
رات نہیں، اس کا مطلب رات نہیں تو دن ہے، یہ مرد ہے، اس کا مطلب یہ مستور نہیں، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر سرکار نے سلمان کو فرمایا سلمان ہم میں سے ہے، تو پھر یقیناً محمد نے یہ بھی تو کسی کو فرمایا ہوگا یہ ہم میں سے نہیں۔ بھائی بہت شکریہ، سنبھالیے گا، عرفان کے موتی ہیں، یقیناً کوئی ایسے ہوں گے، لو جی تیرے میرے نبی نے ایک کلی عطا کر دیا، بہترین کلی ہے تصور۔ اگر اسی پہ ہی تصور ٹکا رہے نا تو پھر تصور میں کسی کی برائی نہیں آئے گی۔ ویسے بھی علی والا دل اور دماغ ان کے لیے رکھتا ہے، ایسے علی والے کا معیار بلند ہے، علی والا اور دشمن علی دونوں کی سوچ ایک، فرق کیا ہوا؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ایک صاحب کہنے لگے میں علی والا ہوں، میں نے کہا یہ بتاؤ بیٹیوں کا حق دیا؟ کہنے لگے جی وہ بس بیٹیوں کی شادی کر دی تھی نا، دے دیا تھا۔ میں نے کہا تو علی والا نہیں۔ میں نے کہا مہربانی کر، محمد کی بیٹی کو اگر مانتا ہے تو پھر حق دے۔ ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ، حق بنتا ہے، حق دے، ہر چیز پہ پہرا نہ دے، یہ تیری نہیں، یہ ان کی ہے، ان کا صدقہ ہے، ان کو بھی دے۔ پریشان تو نہیں ہوگی؟ سرکار نے سلمان کو فرمایا منا، یہ ہم سے ہے، منا۔ بھائی تصور بہت بڑا نقطہ ہے، انصر سنبھالے گا تیرا مجمع تو انشاءاللہ لطف لے گا اور زندگی میں کام آئے گا۔ سلمان ہم میں سے ہے، میں نے کہا ضرور ایسا ہوگا کہ سرکار نے فرمایا ہوگا کون کون ہم میں سے نہیں۔ سرکار نے کلیہ دیا، آج کل دودھ والوں نے دکان کے اوپر لکھوایا، پیٹرول پمپ والے نے اپنے پمپ کے اوپر لکھوایا۔ غور کرنا، تیرے نبی کی حدیث ہے من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ مہربانی حضور، بہت شکریہ بادشاہ، مہربانی۔ سلام سلام معیار سماعت کو حیدری۔ میں کو مشکل تو نہیں پڑ رہا ذہنوں کے مطابق؟ مہربانی ہیں جی، کیا فرما رہے ہیں؟ لاہور کے یہاں آنے کا حق ادا۔ بسم اللہ، لاہور کے یہاں آنے کا حق ادا ہوا۔ حق والوں کا احسان ہے نا، ہمت دیتے ہیں، ورنہ بندوں کا کیا کمال ہے۔ میں مجلس پڑھنے آیا، میں کی اوقات ہی کیا ہے، میں ہے کون؟ اسی میں نے تو بندوں کو امام سے دور کر دیا۔ ایک چھوٹا سا مشورہ دوں، جو مومن ملے اسے کہنا، ایک سید آیا تھا، پاک بی بی نے بھیجا تھا، ہمارے پاس ڈیوٹی کر کے چلا گیا، وہ ایک مشورہ دے گیا تھا، حسین کی مجلس، حسین کا ماتم، حسین کا لنگر، کچھ بھی ہونا کبھی میں نہ کرنا۔ کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا، نہ یہ میں ٹھیک نہیں۔ کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، کہہ دینا مجھے امام نے بلایا تھا۔ مہربانی مہربانی، مجھے مہربانی، میرے امام نے مجھے بلایا تھا، میری کیا اوقات ہے، بات رہ نہ جائے۔ سرکار نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی، حضور بہت بڑا نقطہ ہے، کم از کم منصر خمسہ بنتا ہے، 5 مجالس صرف اسی بات پہ بات کی جائے۔ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تیرے محمد نے نام ہی نہیں لیے۔ ملاوٹ کرنے والوں کو سرکار نے ڈائریکٹ مخاطب بھی نہیں کیا۔ تیرے بادشاہ چونکہ رحمت العالمین کی دستار کے وارث تھے، نکتہ دے دیا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم ہیں سادہ لو مسلمان، ہم دودھ والے کی دکان سے چاہے وہ پانی کیوں نہیں بیچ رہا، رسول کا فرمان پڑھ کے کہتے ہیں اس کے پاس ٹھیک ہوگا۔ پیٹرول پمپ، مہربانی، ہم سادہ لوگ مسلمان ہیں، پیٹرول پمپ والے کے باہر لکھا ہوگا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم نے اعتبار کر لیا، اس کے پیمانے کو نہ دیکھا، فرمان محمد کو دیکھا۔ آگے وہ کیا کرتے ہیں وہ جانے اور سرکار جانے، لیکن اس وقت کی قسم، اس خوبصورت مقدس بارگاہ کی قسم، تیرے میرے نبی نے نہ دودھ والے کے لیے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، نہ پیٹرول پمپ والے کے لیے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ہے دل بتا جاؤں، تیرے میرے نبی نے رہتی دنیا تک ایک پیغام دیا، فرمایا سلمان ہم میں سے ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ہر انسان کو جسم میں ایک قیمتی چیز دی ہے جسے دل کہتے ہیں، یہ ہم میں سے اس لیے ہے اس کے دل میں صرف ہم رہتے ہیں۔ صرف اس کے دل میں ہم رہتے ہیں۔
پتہ چلا جو اس چھوٹے سے دل میں ان کے علاوہ کسی کو بٹھائے وہ ملاوٹ کر مہربانی بندوں کا اپنا فائدہ ہے، موالیہ نے حیدر قرار ہمارا اپنا فائدہ ہے، کوشش کریں اندر بیٹھی ہوئی ملاوٹ کو نکالیں۔ مثلا مجھے محبت ہے پیسوں سے، ملاوٹ، محنت کر، کٹھا کر، اپنے لیے نہیں، اولاد کے لیے نہیں، سرکار کا صدقہ جتنا مل لکھاؤ لیکن اپنے لیے نہیں۔ کوشش کر حسین کے ذکر کے ذریعے، کوشش کر امام کے ظہور کی راہ ہموار کر، چوکوں میں، گلیوں میں، شہروں میں اعلان کر آج ہے مجلس حسین، ہے صرف اور صرف اس لیے کہ ہم سب کٹھے کیوں ہوئے، مقصد کیا تھا، تاکہ پتہ چلے معصوم نے ہمیں بلایا کیوں ہے۔ نہیں حضور میں اس پہ ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کرتا ہوں تاکہ بات ذرا کلیئر ہو جائے۔ دیکھو تین زمانے محترم، تین زمانے ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، ہم نے گزارا جاتا ہے۔ ایک ہے ماضی جسے کہتے ہیں گزرا ہوا، ایک ہے حال۔ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ لگتا ہے یہ والے گھبرائے بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے۔ ایک ہے ماضی گزرا ہوا، ایک ہے حال جس میں ہم ہیں، گزر رہا ہے، ایک ہے مستقبل جو آئے گا۔ بڑے آسان الفاظ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، سنبھالیے گا۔ ایک گزر گیا، معصوم کا فرمان میں نے پڑھا تھا، معصوم نے فرمایا ہمارے چاہنے والے وہ ہیں جو زمین میں مشہور ہونے کی خواہش نہیں کرتے۔ مولا کیوں؟ فرمایا ان کا تذکرہ آسمانوں پہ ہوتا ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ بھائی، باکمال لوگ ہو، ان کا تذکرہ آسمانوں پہ ہوتا ہے۔ ہوئے ہوئے بھول جو گئے ہیں، میرا نام بڑا ہو جائے، اشتہار میں نام بڑا دینا۔ اس لیے میں انصر کو بلاتا رہا، انصر آؤ یار لاہور آ کے مجھے دعوت دو۔ میں نہیں آتا، میری اپنی طبیعت ہے اور یہ خواہش ہوتی ہے جب بھی جاؤں کم از کم 3 4 5 پروگرام ہوں، امام کا صدقہ پیٹرول حلال تو کر کے جاؤں۔ میری اپنی طبیعت ہے یار، میرا اپنا عشق ہے، یہ کسی پہ احسان نہیں ہے۔ اس لیے جب بانی آتا ہے اس کو سمجھاتا ہوں بھائی اشتہار چھپواتے ہوئے ہم جیسوں کے نام نہ دے، چھوٹے چھوٹے دے، لکھ دے، آئیں گی دنیا پڑھنے کے لیے، یا لکھنا بھی ہے چھوٹے چھوٹے لکھ۔ وہ کہتے ہیں جی بڑا نام، میں نے کہا اشتہار میں بڑا نام لکھ، زیر سرپرستی حجت دوران۔ مہربانی حضور، بہت شکریہ، باکمال لوگوں سنبھالنا حجت دوران، شریک القرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر و طغیان، دفع الظلم والعدوان، صاحب العصر والزمان۔ دنیا کو بتا اشتہاروں کے ذریعے ہم جس کے منتظر ہیں وہ اچانک آئے گا۔ جبکہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں، ہماری مشہوری کوئی وقت نہیں رکھتی، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ خدا کی قسم میں نہ پڑھا ہوتا کتابوں میں ممبر پہ نہ کہتا، بڑے بڑے شاعر گزرے تصور جنہوں نے آل محمد سے لی ہوئی خیرات واپس کی ہے۔ رات میں لاہور پڑھ رہا تھا، پرسوں رات، کل رات تھی پرسوں رات، میں وہاں مومنین کو عرض کر رہا تھا، میں نے کہا موالیہ نے حیدر قرار آپ کو پتہ ہے آپ کتنے اہم ہو؟ کہنے لگے شاہ جی کوئی بات ہی سنا دیں۔ میں نے کہا بات سناتا ہوں ایک شاعر کے بارے میں جس نے 5 امام کے سامنے ایک نظم پڑھی تھی، امام نے پیسے نکال کے دیے، لے تیرا انعام ہے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ زبان کس نے عطا کی؟ ہوئے 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 ہوئے، مہربانی، کہاں ملیں گے ایسے معیار کے لوگ؟ انصر کہتے ہیں یہ زبان کس نے عطا کی؟ آقا آپ نے۔ یہ ہمت کس نے عطا کی؟ آقا آپ نے۔ راستے میں آ رہا تھا، دشمنوں سے کس نے بچایا؟ آقا آپ نے۔ آقا سارا کرم تو آپ کا ہے، آج میں آپ کا صدقہ آپ کو سنا کر پیسے لے گیا، کل کو محشر والے دن محمد کو مودت کا جواب کیا دوں گا؟ اصل معیار یہ ہے، باقی کوئی نہیں، جس کو جو بہتر لگے مناسب لگے بسم اللہ۔ حقیقت کا آئینہ تو ہم نے دکھانا ہے نا آپ کو، پتہ چلے یار کرم کن کا ہے؟ مولا کا،
آقا کا یار تو نے بڑے پیسے امام بارگاہ میں لگائے، وہ یار میرے اپنے ہوتے میں کو پیچھے سے لایا، یہ میرے امام کا احسان ہے جس نے اپنا دیا اپنے گھر کے لیے قبول فرمایا۔ میں نے اکثر ایک اور عادت دیکھی ہے، چلو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتا جاؤں، بڑی کمال ہے، بانیان کو بڑی خواہش ہوتی ہے پڑھنے والے کو کہیں جناب میرے لیے دعا کرنا، میرے گھر کے لیے دعا کرنا، ہے نا؟ ایسے تھوڑی مشکل بات کروں، لو جی خواہش ہوتی ہے پڑھنے والا دعا کرے گا تو قبول ہو جائے گی۔ ممبر کی عظمت کی قسم، بانی جس دن سرکار کا صدقہ ان کے امر سے ذکر کراتا ہے وہ خود دعا ہے، وہ معمولی ہے۔ ہم جیسوں کا احترام کتنا ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلا جی ان کو بانیوں کو پتہ چلا پڑھنے والے آ گئے، سننے والے آ گئے، سب کو سلام کرتے شکریہ ادا کر کے کہتے ہیں آؤ اندر آؤ، خوش نصیب ہے بانی اس لیے 14 آئے بیٹھے ہیں۔ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ کوشش کرنی ہے زندگی میں ہم نے ان چیزوں کو اپنا نہیں کہنا جو ہماری اپنی نہیں، ہمارے اپنے صرف یہ ہے۔ اب بندے کہیں گے سید ہمیں پریشان کر کے چلا گیا، بابا دیکھ بیٹھے ہو، صرف انہیں توجہ آپ کی مبذول کرانی ہے۔ پہلے دعا کر دوں خدا تمہاری عمر دراز رکھے امام کے ظہور تک، اور ایک دعا اور بھی ہے، تصور اللہ کرے جب ولی خدا آئے، جب مظہر خدا آئے کوئی موالی پیچھے نہ رہ جائے، سب امام کے قابل بن جائے۔ دعا اس ٹائم کا صدقہ۔ میں اب کس بات پہ بات کریں، کہیں گے شاہ جی یہ سب کا نام کیوں لیا؟ یقین جانو معصوم سے کسی نے پوچھا مولا میری دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے کو کلیہ دے، مسکرا کے فرماتے ہیں پہلے دوسرے کے لیے مانگا کر۔ اللہ اکبر، پہلے کسی اور کے لیے مانگا کر پھر اپنے لیے مانگا کر۔ کتنے کریم ہیں، یہاں ظرف کا پتہ چلتا ہے، بندہ اوروں کو تو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہی نہیں۔ کھو گئے نا ہم کہیں پہ، اس لیے کوشش کرنی ہے اپنے دل سے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو نکالنا ہے تاکہ ہم بھی منا کے مصداق بن جائیں۔ بات چل رہی تھی طاہرہ پہ، بولی تو نہیں؟ طاہرہ پہ حضور بات چل رہی تھی، میں بات مکمل کروں۔ شہزادی کونین سے عرض کرتے ہیں درود پڑھیں بابا۔ اگر میں تیز پڑھ رہا ہوں اردو سمجھ نہیں آ رہی میں اور آہستہ کر دیتا ہوں، یا مطمئن بیٹھے ہو؟ بہت شکریہ، جتنا دیر آپ کا دل کرے گا میں آپ کو سناؤں گا۔ اتنی دور سے جو آئے ہیں پیغام تو دیکھے جائے نا، نکتے سنبھالنا، آپ کی مہربانی میں پڑھ کے چلا جاؤں واہ واہ یار شاہ چنگا پڑ گیا ہے، نہیں، عہد کرو جو سید کہہ گیا ہم نے ماننا ہے، ماننا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہیں ہی یہی اپنے میں نے کہا نا خدا تمہیں سلامت رکھے امام کے ظہور تک، بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، چاچا ہو، ماموں ہو، تایا ہو، کوئی رشتہ دار کیوں نہیں ہے، سانسوں کی ڈوری تک ہیں، سانس ختم رشتہ ختم، سب نے کہنا ہے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، جنازہ حاضر میت۔ میں تجھے بتاؤں جو میت کہہ کے چلے جائیں گے وہ کون ہیں، اور جو قبر میں بھی کہیں گے گھبرا نہ ہم ہیں۔ صرف قبر میں نہیں، ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں، سنبھالنا، تمہارے مکتب کی بہت ساری دعائیں ہیں باکمال، حدیث قصہ ہو، دعائے کمیل ہو، ساری دعاؤں میں بہترین دعا ہے دعائے عہد۔ چھٹے لال ولایت نے تعلیم فرمائی، تمہارے لیے لاہور والوں نے تحفہ بھی بھیجا، بلکہ بی بی نے بھیجا ہے، وہ کتابچے کی شکل میں ہے، کوشش کرنا پڑھنا، ترجمہ لکھا ہے اردو میں وہ ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ وہ تحفہ ہے، اس کا کوئی قیمت نہیں ہے، ہدیہ نہیں، اتنا ہدیہ پڑھنا۔ تیرے چھٹے لال ولایت سے پوچھتے ہیں آقا آپ نے دعائے عہد کی تعلیم فرمائی، میرا مولا آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا میرا مہدی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مارے گا، بندہ بندی، تصور جی منظر دیکھیے گا، بندہ بندی، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کی قبر پہ امام آئیں گے، کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، پڑھ
بیٹھا ہوں، دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ ہمارے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے. سرکار فرمائیں گے اپنے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے معیار کرم. اپنے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے. فرمائیں گے اصل میں تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود. میں شہزادی کونین کے نام پاک پہ بات کرتے ہوئے ذرا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں پیچھے عرض کر رہا تھا، میں روک گیا. 3 زمانے بھولے تو نہیں ہو، ایک گزرا ہوا، ایک موجود، ایک آئے گا. ایسے ہے. لو جی مجھے انصر ملے. میں نے کہا میں اسی پہ مثال رکھ کے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا پیغام دیتا ہوں. انصر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے سید بادشاہ آج کل میں مزدوری کر رہا ہوں، محنت کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا انصر تمہارے دادا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے وہ بھی محنت مزدوری کاروبار نوکریاں کرتے تھے. میں نے کہا کافی نہیں وہ کرتے تھے؟ کہنے لگے شاہ جی عقل کا تقاضا ہے، وہ کرتے تھے، میں کروں گا. اچھا میں نے کہا اور کیا کرو گے؟ کہنے لگے جو پیسے اکٹھے کروں گا، گھر بناؤں گا. اللہ نے اور دے دی ان کا صدقہ، گاڑی بھی لوں گا، مگر وہ اس لیے نہیں کہ میرے پاس گاڑی ہو، وہ اس لیے کہ جہاں بھی مولا کا ذکر ہو اس پہ میں پہنچ جاؤں. ذرا توجہ کرنا، بڑے اہم موڑ پہ میں لے آیا. حضور بہت اہم نکتہ ہے، شکر گزار ہوں میں آپ کا. محقق تشریف فرمائے ہیں. لو جی کہا میں کروں گا. میں نے کہا یار یہ رات کو کیوں سوتے ہو؟ کہنے لگے سید میں صبح اٹھوں گا. میں نے کہا بچے کیوں پڑھاتے ہو؟ کہنے لگے پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنیں گے. اچھا یہ گھر کیوں بنا رہے ہو؟ اس میں رہوں گا. اب یہ دینی تھی میں نے ایک مثال. اب آپ کی مرضی ہے تھک کے سنو یا جاگ کے سنو. بچپن سے سن رہے ہیں ایک ہور آیا تھا. سنبھالنا یار سنبھالنا، اسی مقصد کے لیے میں آپ کی خدمت میں. مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ. بچپن سے مہربانی حضور والا، بچپن سے سن رہے ہیں ایک ہور آیا تھا، ایک علی کا سلمان تھا. اب ہمارا حق بنتا ہے وہ بھی سنیں کیا ہوا تھا، مگر ضروری یہ ہے مجلس سے اٹھ کے عہد کریں وہ حسین کا ہور تھا، میں مہدی کا ہور بنوں گا. آنسر میں نے پیغام تو دے دیا، میں اسی مقصد کے لیے آیا تھا. دل کہتے تو آپ کا پھر آگے پڑھتا ہوں ورنہ ادھر ہی روکتا ہوں. بہت شکریہ. وہ ہور تھا، وہ فضا تھی، میں امام کی فضا بنوں گی. میں ہور بنوں گا، میں امام کا سلمان بنوں گا. سوچ ہی نہیں گئی. ہاتھ اچھا چاہ لے تو پھر نعرہ مار لے تو پھر ہی تو لنگر کر لے، دعا سوا لے، مجلس ہو گئی. نہیں، تیرا چل کے امام کے امر سے یہاں آنا معمولی نہیں. سردار چاہتے ہیں تو آیا تھا تو پتہ نہیں کون تھا، واپس جا تو کم از کم ہور بن کے جا. ہے شوق میں بھی ہور بنوں گا، یا بس ساری زندگی وہی سنتے رہنا ہے وہ ہور تھا وہ ہور تھا وہ سلمان تھا، وہی سنتے رہنا ہے؟ نہیں، عہد کرو شام کا ٹائم ہے میں بھی امام کا سپاہی بنوں گا. اچھا ایک اور عرض کرتا جاؤں، ہمارے ہاں ایک چیز کی بڑی زیادہ ترویج کی جاتی ہے، جنت ہے نا، جنت. یہ کام کرو گے جنت، یہ کام کرو گے جنت، یہ کام کرو گے جنت. جنت جنت جنت. یا علی سے پوچھے یا علی جنت اور شیعہ میں کیا جوڑ ہے؟ قیمتی نکتہ ہے، سنبھالنا ضائع نہ ہو. یا علی مولا جنت اور شیعہ میں کیا جوڑ ہے؟ مسکرا کے فرماتے میرا شیعہ جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت میرے شیعہ کے پیچھے بھاگتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب معصوم دراصل فرمانا چاہ رہے ہیں میرا شیعہ لالچی نہیں. اٹھتے بیٹھتے یہی سوچ ہے نا، جنت مل جائے جنت مل جائے جنت مل جائے. نہیں، کربلا والوں نے یہ سوچ بدلی. اختر چٹیوٹی بھی کہہ گیا، اختر در بطول سے ادنا سی شہ نہ مانگ، وہ ایک کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی.
میں نے اختر کی روح سے پوچھا جناب اختر کیا بات ہے آپ کی بڑی بات کر گئے چاہتے کیا تھے؟ کہنے لگے میں نے موالیان حیدر کرار کو کربلا والوں کی حقیقت بتائی. میں نے کربلا والوں سے پوچھا تمہارا جنت کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے ہمیں حسین دیتا رہا ہم نے نہیں لی. میں نے کہا تم نے کیا لیا؟ تھک گئے ہو تو میں یہ بہت قیمتی نکتہ چھوڑ دیتا ہوں. نہیں تھکے سعید چامن با کمال مومنین کبیر والا ملتان کے لوگوں سنبھالنا. میں نے کہا کربلا والو تم نے جنت کیوں نہیں لی؟ کہنے لگے جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے وہ بھی حسین سے لیں. میں نے کہا پھر کیا؟ کہنے لگے جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگ گیا. امام آئے گا میں مولا کا حر بنوں گا. بات بھولے گی تو نہیں؟ میں بھی سپاہی بنوں گا. اچھا پوری علمی ذمہ داری. حضور آپ علم دوست تشریف فرما ہیں. ایک میں بڑی بات کرنے لگا اور میں حق دے رہا ہوں. کوئی ٹوکنا چاہے میرے سے حوالہ پوچھنا چاہے میری بات اگر غلط ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. حر کی کیا بات ہے؟ ممبر کی عظمت کی قسم صاحب و زمان کے حر کی کچھ اور بات ہے. اس فضا کی کیا بات ہے مگر امام قائم کی فضا کی کیا ہی بات ہے. اگر نہیں ٹوکتے تو میں اپنے آپ کو ٹوک کے کہتا ہوں اسد بخاری اتنی وزنی بات کر کے جا رہے بندے پریشان نہ ہو جائیں. اس حر کی کیا بات اور اس قائم کے کیا ہی بات. فرق کیا ہے؟ سنو جو دیکھ کے ماننے وہ اور ہوتا ہے جو غیبت میں مانے وہ. جو دیکھ کے ماننے وہ اور ہے جو مہربانی جو غیبت میں مانے. بھی بہت شکریہ. وہ دعا عہد ہے وہ لے لیجئے گا. میں طاہرہ پہ چھوٹی سی گفتگو کر لوں. لو جی طاہرہ معظم کونین خود بھی خیر سے مقدس ترین اور مقدس ترین ہستی پاک کرنے والی بھی ہے. شہزادی کونین احسان فرمائیے یہ بتائیے ہم پاک ہونا چاہتے ہیں ایسے جیسے آپ چاہتے ہیں. محبت میں کمی ہے آپ کی خوبصورت جمائیوں کی قسم. ہماری محبت میں کمی ہے اگر ہم یہ کہتے کہتے مر گئے میرا مولا میرا مولا میرا مولا. انصر یہ محبت کی کمی کی دلیل ہے. میں کہوں میرا مولا آپ کہو سید پھر محبت کی کمال کی دلیل کیا ہے؟ کمال کی دلیل یہ ہے مولا بھی کہے میرا نوکر. مولا بھی تو کہیں تو میرا ہے. ہم تو کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں. وہ کب ہوگی جب ہم اپنے آپ کو اس معیار پہ لائیں گے اور انشاءاللہ شیعہ بن کے دکھائیں گے. حضور والا اب کوئی سوال کرے جی ممبر پہ انصر سید کو بلا لیا اور سید ممبر پہ کہہ گئے ہم شیعہ بن کے دکھائیں. کیا ہم شیعہ نہیں؟ نہیں ہم محب ہیں. نام لے ہوئے ہیں. بہت شکریہ تصور صاحب. نہیں معصوم سے پوچھ لیتے ہیں بندے پریشان ہو جائیں گے کہ سید ممبر پہ کھڑا کہہ رہے. گفتگو کو میرا مرکز تو یہی ہوتا ہے میں کوشش کروں مومنین کے ذہنوں کو بیدار کروں ان کو ہمت دلاؤں ان کو آگے بڑھنے کے لیے اور کہوں آگے بڑھ سردار تیرے انتظار میں ہے. اس لیے آتا ہوں یار زمانے کے امام ہیں پہلے سے لے کر 11ویں تک امام ہیں. امام زمانہ ایک ہے جس کی ہم ریت نماز جمعہ میں 11 سرداروں کے نام آتے ہیں. کوئی نہیں کھڑا ہوتا کیوں سردار کا نام آئے. کبھی سوچنا ضرور آپ کے لیے نکتہ ہے حضور سوچنا ضرور. کھڑے ہونے کو کہتے ہیں قیام. قیام ہے قائم سے. اصل میں قائم ہم سے چاہتا ہے بس کھڑے رہو بیٹھو نا. اور اس کا قطن کوئی مطلب یہ نہ لے کہ ہم رات دن 2 ٹانگوں پہ کھڑے رہیں. اور نہیں کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے عہد کے پکے بنو. یہ نہیں بندے نے بندے کے سامنے عورت کا حیا کیا. بندہ کوئی نہ ہو بندہ اکیلا ہو سامنے سے عورت آ گئی تو دیکھنا شروع ہو گیا. نہ یہ ٹھیک نہیں. یہ کھڑا نہیں ہے. یہ اپنے دعوے سے پھر گیا ہے. کیوں؟ بندہ بندے کا حیا تو کر رہا ہے مولا کا نہیں کر رہا.
ہوئے ہوئے ہوئے، بندہ بندے کا تو حیا کر رہا ہے پر امام کا نہیں کر رہا، اور یاد رکھنا جو امام کا حیا کرتا ہے وہی شیعہ ہے۔ میں آپ کو معصوم سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں، مولا میں آج محبوں میں، اور انشاءاللہ ہم سب شیعہ بنیں گے، اس معیار پہ آئیں گے، میں آج ان کے پاس، میری بزرگ دیکھنا لائٹ ہی جلی ہے آپ کے ہاں، اب میں آج ان کے پاس آیا ہوں، یہ بڑے باکمال لوگ ہیں، ان کو ہمت کسی نے نہیں دلائی، ان کو تھوڑا سا راستہ چلنے کا طریقہ کسی نے نہیں سکھایا، مولا میری زبان پہ احسان فرما، آپ ہی بتاؤ کہ محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ تیرے 11ویں لال ولایت فرماتے ہیں محب وہ جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ آؤ شہزادی کونین سے پوچھیں، معظم کائنات احسان فرمائیے، ہم بھی طاہر ہونا چاہتے ہیں، پاک ہونا چاہتے ہیں۔ شہزادی فرماتے ہیں کلیہ ہے میرا سنبھالو، پاک ہونے کے لیے کوشش کرو، روزہ دار بنو۔ بی بی روزہ، بی بی کا فرمان ہے حضور، یقین جانیے گا محمد کی بیٹی کو صرف وہی مانتا ہے جو محمد کی بیٹی کا مانتا ہے، علی کو صرف وہی مانتا ہے جو علی کو بھی مانے، علی کی بھی مانے۔ میں پوری دنیا اعلان کرتا پھروں میرا باپ سید بخاری بڑا کمال، میرے باپ کی کیا بات ہے، میرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، میرے دادا بڑے کمال۔ حضور یہ میری محبت تب کمال پہ پہنچے گی جب میرا باپ مجھے کہے یہ کر تو میں کہوں ٹھیک ہے، نہ کہ وہ کہے یہ کر تو میں کہوں کسی اور کو بتا۔ حضور یہ جو دور آنے والا ہے، بچوں یہ چھوٹے جو بیٹھے ہو بیٹا غور فرمانا، میرے بچے اور جوان جو بیٹھے ہو غور فرمانا، آنے والا دور ذرا مختلف ہے، سائنس آ گئی ہے۔ اگلے نے کہنے ہاں بھئی کون ہو، ہم نے کہنا شیعہ، انہوں نے کہنا وہ کیسے، کہا ہم نے کالے کپڑے پہنے ہیں، وہ کہیں گے آؤ ہم تمہیں ہندوؤں کے کالے کپڑے دکھائیں۔ کون ہو، کہا ہم شیعہ، کہا کیا کمال ہے، کہا گھروں پہ علم لگائے، کہا اچھا کیا علم لگائے، لیکن آؤ ہم تمہیں سندھ مٹیاری اڈیرو لال لے چلیں جہاں ہندوؤں نے بھی گھروں پہ علم لگائے ہیں۔ زندہ باد۔ وہ کہیں گے پھر شیعہ ہونے کی دلیل کیا، کہا ایسا بن تجھے دیکھ کے ہم سوچیں کہ علی کیسا ہوگا۔ شہزادی کونین مہربانی، شہزادی کونین کیا فرماتے ہیں، روزہ رکھو۔ بی بی روزہ رکھنے سے کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ شہزادی فرماتی ہیں آنکھ، کان، زبان اور جسم کے اعضاء جب تک روزے میں نہ ہوں روزہ نہیں ہے۔ یہ طاہرہ کا احسان ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آنکھ، کان، ہاتھ، جسم کے اعضاء جب تک روزے میں نہ ہوں آ رہا ہے نا رمضان، ماشاءاللہ سحری افطاری ہر جگہ اعلان ہوں گے، صبح صبح کھائیں گے اور شام کو، ہم شاید یہی سمجھ رہے ہیں صرف اس کا روزہ ہے۔ شہزادی فرماتے ہیں آنکھ، کان، زبان، جسم کے اعضاء جب تک روزے میں نہ ہوں روزہ نہیں۔ اچھا معظمہ ہم ہیں تو بڑے کمزور، سارا دن لڑنے میں گزار دیتے ہیں، غیبتوں میں گزار دیتے ہیں، گلے کرنے میں گزار دیتے ہیں، الٹے پھلٹے کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ معظمہ احسان فرمائیے ہمارے ذہن کی یہ بند گیریں یہ کھولیے، کرم کیجئے۔ کیسے کریں؟ کہا پہلی بات یہ 30 دن روزہ رکھتے ہو تمہیں ایک دن عید کا ملتا ہے۔ بہت بڑا نقطہ ہے، اگر سنبھالو تو تھک گئے تو میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں، اتنا ہی کافی سمجھنا۔ مہربانی جوانو، بہت شکریہ واجب الاحترام کا 30 دن، مہربانی انصر 30 دن روزہ رکھتے ہو تمہیں ایک دن عید کا ملتا ہے۔ پہلے روزے سے شروع ہوتے ہو، عید کب آئے گی، عید کب آئے گی، 2 روزے ہو گئے 28 بچ گئے، 5 روزے ہو گئے 25 بچ گئے، 20 روزے ہو گئے 10 بچ گئے، 28 روزے ہو گئے 2 بچ گئے۔ کس کا انتظار ہے؟ عید کا۔ عید نام ہے خوشی کا۔ پہلا نقطہ ہے، نقطے سے نقطہ نکال رہا ہوں، اگر سنبھالو تو ضائع نہ کرو۔ بی بی اصل میں چاہتی ہیں ہمارے چاہنے والے 30 دن کا روزہ نہ رکھیں۔ کیوں؟ یہ 30 دن کا روزہ رکھیں گے ایک دن عید کا ملے گا۔ اور ان کے ذہنوں میں ایک بات ہے، دیکھو ہم کتنا انتظار کرتے ہیں، عید آ گئی، عید آ گئی، تصور صاحب شام ہوئی عید ختم، بی بی لمبی عید، فرمایا جب ہمارا قائم آئے گا کتنی لمبی ہوگی، فرمایا دعا میں پڑھتے تو ہو ارزاق توبن و تمتعہ فیہا۔ شاباش
शाबाश। अर्ज़ का तो तवील ईद होगी, तवील खुशियाँ होंगी। इस खुशियों के दौर को कहते हैं रजअत। अनसर मेरे इधर कोई एक हफ्ता लग गया ना, मुझे बस्ती बस्ती ले चल, टाइम इतना हो गया मेरे पास 1 मिनट बैठने का ना हो, हर जगह मोमिन तैयार हो। मैं कहता हूँ कसम इस मेंबर की, मोमिन तैयार हो जाएंगे अपने इमाम के लिए। अभी मोमिन तैयार हैं अगले मुहर्रम के लिए। पर नहीं, शिया का काम नहीं, मुहर्रम का इंतजार करे। शिया उसे कहते हैं जो सैयद आके चांद के आने का इंतजार। अगली मजलिस का, अगले मुहर्रम का नहीं, मौला का इंतजार कर। मुहर्रम आ गया तो बिस्मिल्लाह, लेकिन इंतजार तो इमाम का करना है। तसव्वुर भाई, इंतजार इतनी बड़ी इबादत है जो बंदों को गिलाजत से निकालती है। नहीं समझा पाया? एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अनसर मेरे इंतजार में था, मुझे इतने फ़ोन कर रहे, सैयद कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। अचानक अनसर का एक दोस्त आ गया, कहने लगा अनसर आओ ज़रा सिनेमा चलते हैं। कहने लगा नहीं यार, मुझे किसी का इंतजार है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। देखिए, मैं मिसाल के जरिए आपकी खिदमत में कोई पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और 2-4 दोस्त आ गए, अनसर से लड़ना शुरू हो गए, अनसर से बदतमीजी करना शुरू हो गए। वो चाह रहे थे अनसर भी जवाब दे। अनसर ने कहा यार मैं जवाब नहीं देता, मुझे किसी का इंतजार है। हाय हाय हाय। कहने लगा मैं ज़बान गंदी नहीं करता यार, सैयद अचानक आ गए तो देख के क्या कहेंगे। और दोस्त आ गया, आओ यार बाजार फिरते हैं। कहने लगे नहीं यार, मुझे किसी का इंतजार है। अल्लाह अकबर, इंतजार इतनी बड़ी इबादत है। अगर कौम शिया को इंतजार समझ आ जाए, शिया अगली जन्नत का इंतजार ना करें, इसी दुनिया को ही जन्नत बना दे। लो जी, मैं बस मैं नुक्ता देता हूँ, मैं बहुत पढ़ गया। थक तो नहीं गए हैं? पक्की बात है, थक गए हो तो मैं है? इंसान रोजाना पानी तो पीता है जी, कम अज कम पानी जितनी इंतजार तो मौला के कर ले। शाबाश, फरमा रहे हैं हर इंसान रोजाना पानी पीता है, पानी जितनी इंतजार करे। तसव्वुर भाई, इंशाअल्लाह सरकार ने मुझे भेजा है, आया हूँ, इंशाअल्लाह इनके ज़हन खुले हैं, अब इनके अंदर तब्दीली आएगी। ये बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, अगर ज़रख़ेज़ ज़मीन ना होती आले मोहम्मद अपनी मोहब्बत का बीज न डालते हैं। हाय हाय हाय, ये ज़रख़ेज़, ये बाकमाल लोग बैठे हैं, छोटे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, ये सब बाकमाल हैं। किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, सब दिहाड़ी के चक्कर में आया, वारा पड़ा और यार मदद। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं अच्छा लगे ना आऊंगा मैं वापस आपके इलाके में, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। पर मैं जो कहूंगा वो सच कहूंगा। कोशिश कर, जिस मकसद के लिए इमाम ने बुलाया वो पूरा कर। घर जा, बीवी ने कोई ऐसी बात कर दी, फौरन गुस्सा आया, रोटी नहीं पकी, गुस्सा आया, नहीं मुंतजर बन। बीवी ने अगर कोई बात कर भी दी या रोटी लेट हो गई, कोई बात नहीं, उसको कहा इमाम की कनीजा जब बना देगी मैं सदका इमाम खा लूंगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। घर, ये मेरी माएँ बहनें, मैं बेटा, मेरी बच्चियां, मैं सैयद हूँ, तुम्हारा बाप हो, तुम्हारे लिए भी एक नुक्ता दे के जा रहा हूँ। कोशिश करो, आटा भी गूंधो, इमाम ज़माना को याद करके गूंधो। अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्न अल-हसन या रब्ब मोहम्मद व आले मोहम्मद या रब्बल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन। दुआ इमाम ज़माना, आ सोना आ, लजपाल आ, तेरे इंतजार में हो। कोई बीबी आएगी, वो पूछेगी बीबी ये आटा गूंथते हुए तो इमाम को बुला रही है, उसको बता मैं इमाम के इंतजार में हूँ, मैं इसलिए आटा गूंथते इमाम को बुला रही हूँ। 1 रुपए की डिस्परीन बंदे के अंदर हलचल मचा सकती है, दरूद वाला आटा तब्दीली नहीं ला सकता। मेहरबानी सही, बहुत शुक्रिया हजूर। मेरी बच्चियां, आप भी पैगाम लेने आते हो बाबा यहाँ पे। दूसरा पैगाम सुनो, सुबह सुबह उठो, बच्चों की, घर वालों की, बड़ों की आदत डालो, काबे की तरफ रुख करके इमाम को सलाम करें। अस्सलामु अलैका या बक़ियतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, सलाम करें। इसलिए कोई पूछ ले बच्चा, माँ बहन ये सुबह सुबह सलाम क्यों करना है, उनको बताओ घर में हमेशा सुबह उठ के बड़े को सलाम किया जाता है। कायनात का बड़ा हमारा इमाम है,
کرو سلام، پھر پوچھیں گے. یہ بچے ہیں نا چونکہ ان کے ذہن بڑے بیدار ہیں، بڑے کمال ہیں. صحیح مومن یہ ہے. اب میں ادھر رخ تقریر کا موڑا تو میری بات کہیں دور نکل جائے گی. قسم اس ٹائم کی یہ صحیح مومن ہے. کیوں؟ یہ جو پردہ لگا ہے نا یہ ہمارے لیے لگا، ان کے لیے نہیں. کیوں؟ یہ جس کو بھی دیکھتے ہیں ماں بہن سمجھ کے. ہوئے 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 اللہ اکبر. میں بڑی بات کر گیا، ناراض تو ہو گئے ہوں گے بندے، لیکن یاد رکھنا اگر نماز برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے، تو پھر علم عباس اپنی زیارت کروا کر بھی مومنوں کو برائی سے بچاتا ہے. خالی علم کا سلام نہیں. کوشش کرو یہ آنکھیں جن کی امانت ہیں جھوٹی نہ ہوں. تھک گئے ہو؟ ماں پوچھے گی بیٹا، میں بس سمیٹ دیتا ہوں گفتگو میں بہت کہ اس کی منتظر ہو کم از کم برائی نہ کرے. انشاءاللہ. بہت شکریہ تصور صاحب، بہت شکریہ. کوشش کرو بچہ پوچھے اماں میری بہن یہ سلام کرنے کا فائدہ کیا ہے. آپ کو بھی بتا رہا ہوں، میری بچیاں بھی سن رہی ہیں. بتاؤ بچوں کو بابا سلام کرنا شریعت محمد میں سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. وہ کہیں گے مطلب ان کو ہم کہیں گے امام ہمارا آپ پہ سلام، امام کہیں گے میرا بھی تم پہ سلام. کوشش کرو میری بچیاں، کھانا بناؤ باوضو ہو کے درود پڑھ کے امام کے انتظار کی دعا پڑھتے ہوئے. کھانا لگے سب کو کہو خبردار پہلے ہاتھ اٹھاؤ امام کی دعا مانگو. وہ کہیں گے کیوں؟ ان کو بتاؤ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ. ہوئے 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 ہوئے. بہت شکریہ بیٹا. بچہ ہے چھوٹا کہتے واہ واہ کیا کہنے. دیکھیے یہ ہماری پود ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے. ان تک کون پیغام پہنچائے گا؟ یہ بھی بیچارے بس آئیں گے اور چلے جائیں گے؟ نہیں، یہ بھر کے جھولیاں جائیں، یہ سوچ لے کے جائیں. کل کو ان کو کوئی اسکول میں کالج میں ان کے ساتھ لڑے، فوراً یہ ان کو کہیں بابا مہربانی کر ابھی میں نے لڑنا نہیں. وہ کہیں گے کیوں؟ وہ اس لیے نہیں لڑنا، میرا امام دیکھ رہا ہے. ہائے 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 ہوئے ہوئے ہوئے. بھئی بہت شکریہ. لو جی میں بات مکمل کروں. شہزادی کونین فرماتے ہیں کیا روزہ، آنکھ، کان، زبان بڑا طویل موضوع ہے، بس اس کو سمیٹ جاتا ہوں. دراصل چاہ رہے ہیں میرے چاہنے والے لمبا روزہ رکھے، یعنی ہر وقت صرف صبح سے شام تک نہیں، ہر وقت زبان سنبھال کے رکھے. اچھا میں روزے کے بارے میں ایک چھوٹا سا علمی نقطہ بتا کے بس میں پھر اجازت لیتا ہوں. دل تو چاہ رہے طویل گفتگو ہوتی لیکن ٹھنڈ پڑ گئی ہے اس وقت زیادہ، تو بندے پریشان نہ ہو جائیں. یہ بتاؤ روٹی حلال ہے نا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ حلال ہے، مگر روزے کی حالت میں منع ہے. بہت بڑا نقطہ ہے، بہت بڑا نقطہ دے رہا ہوں. تھکے بیٹھے ہو تو میں کچھ شاعری سنا دیتا ہوں. نہیں تھکے؟ اچھا بہت شکریہ. روزے میں پانی حلال ہے مگر روزے میں منع ہے. پانی حلال، روزے میں منع. روٹی حلال، روزے میں منع. اس وقت تک جب تک افطاری نہ ہو، یعنی افطاری کا مطلب ہے جب تک حکم نہ ہو. ہوئے 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 ہوئے. یہ تھا نکتہ. روزہ نام ہے اس چیز کا کہ امر آ جائے تو حلال کو بھی چھوڑ دو. ہائے ہائے. جب اولن امر سامنے تو پھر. بہت شکریہ. میں بہت پڑھ گیا. سنبھالنا یہ قیمتی موتی ہے، کام آئیں گے زندگی میں. اس گھر کا بڑا احسان ہے مخلوق پہ. کون کون سا احسان گنے انسان. انہوں نے بہت کچھ سکھایا، بلکہ سب کچھ سکھایا. کتنا احسان ہوگا. یقیناً پنچایتی لوگ بیٹھے ہو، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہو. ایمان سے بتاؤ کوئی کسی پہ احسان کر جائے نسلیں یاد رکھتی ہیں نا؟ یاد رکھتی ہیں. بھئی تیرے دادے نے ہم پہ یہ احسان کیا، تیرے پردادے نے ہم پہ یہ احسان کیا. گلی گلی، چوک چوک، شہر شہر، ملک ملک روتے صرف اس لیے ہیں امت نے محمد کا کوئی احسان یاد نہیں رکھا. مہربانی.
اللہ اکبر، آنکھیں برس پڑی، اللہ اکبر۔ میں نے ایک دفعہ مجلس پڑھی، ایک اہل سنت کوئی دوست تشریف فرما تھے، باہر نکل کے کہتے سید آپ نے بہت بڑی بات کر دی کہ امت نے احسان یاد نہیں رکھا، امت محمد کے احسان تو یاد رکھتی ہے نا۔ میں نے کہا یار اگر احسان یاد رکھتی تو قبریں بکھر نہ جاتی ہیں۔ کسی کی مزار کہاں ہے، کسی کی مزار کہاں ہے، کسی کی مزار کہاں ہے۔ میں آج کہہ رہا ہوں یہاں چائی ساون کبیر والا ملتان کا غیور مجمع ہے، اگر محمد کا امت احسان یاد رکھتی محمد کی بیٹی کی قبر پتھروں کے نیچے نہ۔ شہزادی کونین بڑی دکھی گئی ہے محمد کی بیٹی، ٹھیک کہتے ہیں تصور بی بی دفنائی نہیں گئی چھپائی گئی ہے، ٹھیک کہتے ہیں۔ شہزادی کونین وصیت عجیب رنگ کی ہے، معظم کائنات کی، کتنی عجیب رنگ کی، جتنی دفعہ سنو گے بات نہیں ہوگی، یقیناً پردے میں آئی بیٹھی ہے۔ ابھی میرے سے پہلے پڑھ رہے تھے نا وہ جوان، کہہ رہے تھے شہزادی روئے نہ، نہ ہر جگہ جاتی ہے جہاں حسین کی مجلس ہو وہاں شہزادی روتی بھی ہے، تمہارا شکریہ بھی ادا کرتی ہے، شکریہ ادا کر کے کہتی تم نے تو میرا اکبر اترتے نہیں دیکھا، تم نے تو میرے اصغر کی برچھی نہیں دیکھی، تم نے تو وہ جلتا ہوا دروازہ گرتے نہیں دیکھا۔ شہزادی آ کے دعا بھی دے جاتی ہے، آنسوں کو رومال میں بھی لے کے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہر مجلس میں آتی ہے، دعا مانگا کر اللہ اس محمد کی بیٹی کا اب جگہ جگہ رونا بند ہو، اس کا وارث آ کے امت سے پوچھے میری دادی کا قصور کیا تھا۔ چاہے سامن والو آج بھی صاحب و زمان کو جو سب سے زیادہ چیز رلاتی ہے نا عنصر، سارے تبرکات رکھ کے بیٹھا ہے، وہ امامے بھی رکھ کے بیٹھا ہے جو گلابی نہیں تھے امت نے کر دی ہے، قاسم کی بچی ہوئی وہ مہندی بھی رکھ کے بیٹھا ہے۔ جملہ بڑا سخت ہے، دل سے دعا کرنا اللہ کرے مظلوموں کا وارث جلدی آئے۔ کائنات کی تصور پہلی مہندی ہے جو محمد کی بیٹیوں کے آنسوؤں سے بھگوئی گئی تھی، وہ مہندی بھی سرکار کے سامنے رکھی ہے، سرکار کے سامنے میری بیبیاں میری بچیاں جن کی اولاد نہیں ہے، میں علی اصغر کا جملہ کہنے لگا ہوں، دعا مانگنا اللہ علی اصغر کے جھولے کے صدقے قائم کا سپاہی عطا فرما۔ جملہ میں بہت بڑا کہنے لگا ہوں، امام زمانہ کے سامنے جھولا نہیں رکھا، جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رکھی، رو کے کہتے میرا اللہ یہ تو معصوم تھا، اس کا کیا قصور تھا، عباس جوان تھا، اکبر جوان تھا۔ میرا دل ہے شہزادی اصغر پہ ایک جملہ کہہ کے پھر میں شہزادی پہ آتا ہوں۔ کون اصغر؟ ایک اہل سنت مورخ نے عنصر قلم توڑ دی اس وقت جب اس نے امام حسین سے معافی مانگی، مولا ساری کائنات کہتی ہے شہید اکبر آپ ہیں، شہید اعظم آپ ہیں۔ آگے لکھتا ہے میں معذرت کے ساتھ آج کے بعد نہیں لکھوں گا لیکن میں آج لکھ رہا ہوں شہید اعظم آپ بھی ہوں گے مگر میری نگاہ میں اصغر ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ تیر کھانے کے بعد رویا جاتا ہے یا ہنسا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آپ جس ملتان شہر کی ہو نا، یہاں کے جو سرکار ہیں شاہ شمس تبریز، جہاں کے یہ ہے نا وہاں کے علاقے میں محرم 10 کو کوئی نہ کوئی کربلا کا واقعہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے۔ ایک سال انہوں نے پروگرام بنایا علی اصغر کا واقعہ امت کو دکھاتے ہیں۔ تبریز مخلوق جمع ہے، ریت کا میدان ہے، مومنوں نے یہ پروگرام بنایا اس سال ہم نے اصغر کا واقعہ دکھانا ہے۔ ایک سید کو کہا سید تو انہیں ایک چھوٹا بچہ لینا ہے 6 ماہ کا ہو، وہ ادھر سے آنا ہے، وہ درمیان کے مقام پہ بچے کو اونچا کر کے کہنا ہے العطش، ہائے ہائے پانی پانی پانی۔ مومن جتنے بھی تھے ان کو کہتے تم نے حرملہ کا کردار ادا کرنا ہے، تیر چلانا ہے، مارنا نہیں، ہوا میں ڈالنا ہے، صرف دنیا کو بتانے ہم نے ماجرا کیا تھا۔ مومن تصور جتنا بھی گناہگار ہو سنگ دل نہیں ہوتا،
یقین کیجئے کوئی تیار ہی نہ ہوا، منت کرتے رہے تو تیار ہو، کوئی تیار ہی نہ ہوا۔ مجبوراً مجوسیوں کی منڈی سے ایک مزدور پکڑا، مزدور کو کہتے ہیں آج کے دن کی مزدوری ہم دیں گے، کا کام کیا ہے؟ کا کام صرف اتنا ہے، سارا سمجھائے یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا تو نے صرف تیر چلانا ہے، جب وہ درمیان میں پہنچ کے وہ بندہ کچھ بولے، اور یاد رکھنا مارنا نہیں، تیر ہوا میں چلانا ہے، صرف ہم کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ایسا ہوا، وہ آیا، اس نے تیر کمان میں ڈالا، ادھر سے سید بچہ لے کے چلا، این وسط میں جب سید بچہ لے کے آیا، ادھر سے انہوں نے اشارہ کیا کمان کھینچ، سید نے بچہ اونچا کیا، سید کہتا ہے پانی، اللہ تاش، تب تیسری دفعہ کہا نا اللہ تاش، اس کے کانوں میں آواز پڑ گئی، وہ اشارہ دے کے کہہ رہے ہیں مار تیر، چلا تیر، کہتے لعنت ہو ایسی مزدوری پر، میں گو کے مجوسی ہوں، میں ایسا کام کبھی نہیں کروں گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بچہ مانگے پانی، میں ماروں تیر۔ ایک جملہ میں نے اور پڑھنا ہے، بس کافی سمجھنا مسائب یا اللہ اکبر، بچہ مانگے پانی، میں ماروں تیر۔ تو مجوسی ہے، اللہ اکبر، یہی تو ہم دنیا کو کہتے پھر رہے ہیں، غیر مسلم محمد کے گھر کا احترام کر گئے، ہائے نہیں احترام کیا تو کلمہ گو نے نہیں احترام کیا۔ چھوٹی سی بات میں اور عرض کرتا ہوں اور اجازت، بات چل رہی تھی شہزادی کونین کی، امام زمانہ کے سامنے سارے تبرکات رکھے، وہ امامے بھی، وہ مہندی بھی، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں بھی۔ اچھا میری بہنوں کی ہاں نکلی ہے، بی بی میں پھر ایک جملہ اور اصغر کا کہنا چاہ رہا ہوں۔ امام زمانہ جب آئیں گے نا، ہائے اصغر کی ماں اصغر کا کرتا لے کے آئیں گے، کیونکہ ہر مقام پہ بی بی ایک چھوٹی سی قبر بناتی تھی، کرتے کو ہلا کے لوری دیتی تھی، کرتا لے کے آئے گی اور آ کے کہے گی اللہ کی عدالت الہیہ کا جج، صرف امت سے اتنا تو پوچھ میرے اصغر کا قصور کیا تھا۔ سرکار زمانہ، میں آپ کی دادی کا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا سرکار کے سامنے سارے تبرکات کربلا، مولا علی کا وہ کٹا ہوا امامہ بھی رکھا ہے، امام حسن کا کرتا بھی ہے، امام حسین کا کرتا بھی ہے، سارے تبرکات رکھے ہیں، مگر ہائے امام زمانہ کے دائیں طرف مدینے کا جلا ہوا دروازہ رکھا ہے۔ سرکار امام زمانہ لکھے کو تو میں پڑھ بیٹھا ہوں، موالیو ہر چیز کو دیکھ کے روتے ہیں، میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا، میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں اکثر امام زمانہ اتنا گریہ کرتے ہیں، جب دروازے پہ نگاہ جاتی ہے نا، گریہ کر کے ہچکیاں بن جاتی ہیں، ہچکیاں بنتے ہوئے کہتے ہیں میرا اللہ یہ تو مستور تھی، اس کا کیا قصور تھا۔ ماتم حسین سیعلم الذین ظالموا ومنقلبون ینقلب